کہ نام جس کے ساتھ نام لگتا ہو کافر ہے اور اس سے ہم نفرت کریں کہ کافر نے شہید کیا، مسلمان نے شہید کیا، وہ کون سا مسلمان ہے؟ وہ کون سا مسلمان ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو شہید کر دیا؟ 22,000 کا لشکر آیا ہے اور 72 آدمی ہیں، امام حسین اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جتنا قبیلہ اور ان کے ماننے والے 72 آدمی، اور 72 آدمیوں کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر۔ اور جو وقت کمانڈر تھا نا، اس نے خط لکھا تھا گورنر کو، کہا کہ یہ 22,000 کا لشکر کم ہے، کچھ اور لشکر بھیج دو۔ فرمایا 72 کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر تھوڑا ہے؟ فرمایا تم جانتے نہیں یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، سوچ لو ذرا۔ فرماتے ہیں ان میں سب سے پہلے جس انسان نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم کی انتہا کی وہ تھا عبید اللہ بن زیاد، عبید اللہ بن زیاد۔ اللہ اکبر۔ عبید اللہ بن زیاد جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کو اتار کے تو کوفہ کے اندر بادشاہ کا دربار ہے اور سارے درباری بیٹھے ہوئے ہیں، عبداللہ بن زیاد یہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، گورنر ہے وقت کا، اور وقت آ گیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن کو اتار کے تخت پہ لا کے تو اس کے سامنے رکھا گیا کہ کون ہے؟ انسان بات کرتے ہوئے بھی کامتا ہے، سوچ کے بھی کامتا ہے کہ وہ چیز جائے کہ ایک انسان عمل کر بیٹھے۔ اس نے کیا کیا؟ اپنی چھڑی اٹھائی، چھڑی اٹھا کے امام حسین کے لبوں پہ لگائی اور کیا کہنے لگا کہ تو تھا ہی اس قابل کہ آج تجھے یہاں پہ لا کے رکھ دیا جائے، تو تھا ہی اس قابل کہ تجھے لا کے یہاں رکھ دیا جائے۔ کونے میں ایک جگہ پہ ایک صحابی تھے جن کو کہتے ہیں حضرت بریدہ اسلمی صحابی، ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کونے سے آواز دی، فرمایا تو بھی ذلیل ہے، تیرا باپ بھی ذلیل ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی عزیز ہیں اور ساری امت کے سامنے ان کی عزت اور آبرو ہمیشہ کے لیے باقی ہے۔ یہ کون صحابی ہیں؟ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ، ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی جرت، کتنا حوصلہ۔ تاریخ نے کیا لکھا؟ دیکھا یہ عبداللہ بن زیاد جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ تاریخ نے کیا دیکھا کہ حکومت آگے جس کی مختار سخوی کو بادشاہ بنایا، حکمران بنایا، 6 سال کے بعد 6 سال تک مہلت دی۔ یہ عبداللہ بن زیاد گورنر کے نشے میں اور جناب عہدے کے نشے میں اتنی بڑی ہستی کو بھول بیٹھا۔ عبداللہ بن زیاد گورنر کی نشے میں، حکومت کے نشے میں، اس نے کہا یہی گورنر یوں ہی چلتی رہے گی، یہ بادشاہ یوں ہی چلتی رہے گی، ہمیں پوچھنے والا کون ہے؟ تاریخ لکھتی ہے اللہ نے ان کو مہلت دی 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال کے بعد 6 سال کے بعد محتاط سخوی حاکم بن چکا۔ جب حاکم بنا اس نے کہا اللہ کی قسم میں امام حسین کے کو شہید کرنے والے ایک ایک قاتل سے بدلہ لوں گا، ایک ایک کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بھی حاکم تھا، ادھر یزید بھی حاکم تھا اور عبداللہ بن زیاد بھی مسلمان کہلاتا تھا اپنے آپ کو، لیکن یہ بھی گورنر تھا اور مختار سخوی بھی کیا تھا؟ حاکم بنا۔ اور میں اچھا اس نے 6,000 آدمیوں کو قتل کیا، کم و بیش زیادتی کبھی تھوڑا، تو میں اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے آگے امام حسین کے قاتلوں کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ تو سر فہرست کون تھا؟ عبید اللہ بن زیاد۔ سخوی نے کیا کیا؟ شہر فرات کے سامنے اپنا قافلہ بھیجا اور یہ 30,000 کا لشکر لے کے آیا۔ عبداللہ بن زیاد 30,000 کا لشکر لے کے آیا اور مختار بن سخوی نے
آپ نے لشکر کو سامنے رکھا تو رکھنے کے بعد کیا فرمایا؟ ابراہیم مالک ہے بزرگوں میں سے، تو کیا فرمایا؟ فرمایا میں اس کے تن کو نہیں دیکھنا چاہتا، میں اس کی گردن کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی گردن جس طرح اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اس کی گردن اڑا کے تشت میں رکھ کے میرے سامنے لائی جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جنگ ہوئی، اس کی گردن کو اڑایا گیا، اڑانے کے بعد تشت میں رکھا گیا، رکھنے کے بعد وہی دربار تھا جہاں پہ بیت اللہ ابن زیاد تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، آج مختار سخفی بیٹھا ہوا ہے، اور سامنے گردن کس کی ہے؟ وہ بیت اللہ ابن زیاد کی گردن ہے۔ وہی صحابی بوڑھے ہو چکے ہیں، ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کونے سے اٹھے اور کہا او لوگو گواہ ہو، اللہ عدل کرنے پہ حق پہ ہے اور عدل آ کے رہے گا۔ آج تم نے دیکھ لیا کہ اللہ کا عدل سامنے آ چکا ہے۔ یہ وہی آدمی تھا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں میں چھڑی رکھی تھی، آج اس کا سر تمہارے سامنے ہے۔ یہ تھا بیت اللہ ابن زیاد جس کی گردن کو اڑایا گیا، اور آنے کے بعد اسی مجمع کے اندر جہاں پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر کے لایا گیا، ان کی گردن کو لایا گیا، اسی جگہ پہ لا کے اللہ نے اسے ذلیل و خوار کر دیا۔ اس کے بعد دوسرا آدمی تھا شمر، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آیا تھا، اور اس نے کیا کہا تھا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پانی مانگا، فرمایا مجھے کچھ پانی دے دو بچوں کے لیے، کچھ میرا ایک مجمع ہے ان کے لیے کچھ پانی دے دو۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا پرندوں کو پانی پلا دوں گا، حیوانوں کو پانی پلا دوں گا، لیکن آپ کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیا جائے گا۔ اس ظالم نے یہ کہا تھا۔ تو مختار ابن سخفی جب یہاں پہ پہنچے نا، اس کو پکڑا جس وقت، تو فرمایا اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دو۔ اس کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے، اور پھر فرمایا اس نے کیا کہا تھا؟ پوچھا تو نے کیا کہا تھا؟ امام حسین اور امام حسین کے گھرانے والوں کو، اہل بیت کو کیا کہا تھا؟ آگے سے بول تو نہیں سکتا، وقت تو بدل چکا ہے۔ انہوں نے کیا سمجھا تھا کہ یہ وقت اسی طرح رہے گا، ظالم یہ سمجھتا ہے کہ وقت اسی طرح رہے گا، لیکن اللہ کا قانون ہے، آیت ہے جس کا مفہوم ہے ہم دن بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، کبھی ایک اوپر کبھی دوسرا اوپر کبھی دوسرا اوپر کبھی تیسرا اوپر، ہم دن بدلتے رہتے ہیں۔ آج دن آ چکا ہے اور شمر جو مقابلے میں آ چکا، ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی ہوئی ہے، باندھا ہوا ہے، اور اس مجمع کے سامنے، کہ جس مجمع کے سامنے یہ بڑے فخر سے کہتا تھا کہ میں امام حسین کو شہید کرنے میں صف اول کے تھا، آج ان کے سامنے کھڑا ہے۔ تو کیا کیا امام حسین جو مختار سخفی تھا، فرمایا 3 دن تک اس کے اوپر پانی بند کر دو۔ 3 دن تک اس کے اوپر پانی بند کیا گیا۔ بند کرنے کے بعد یہ پلکتا تھا، روتا تھا، مجھے پانی دو۔ مختار سخفی نے فرمایا تجھے شرم نہ آئی؟ ظالم تجھے شرم نہ آئی؟ اہل بیت پانی کے لیے لپٹتے رہے اور تو دیکھتا تماشا دیکھتا رہا۔ آج تیرے ساتھ اللہ تماشا کرے گا، آج تیرے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دیکھے گی۔ ظالم تم نے کیا کیا؟ پھر فرمایا تڑپنے لگا اور رونے لگا، فرمایا تیرے سامنے سکینہ، شیربانو، اسود، اکبر تڑپتے رہے، لیکن ظالم تو نے پانی کی ایک بوند کو نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ پھر تاریخ نے لکھا کہ اس کو باندھا گیا، باندھنے کے بعد سب لوگوں کے سامنے اس کے اوپر آگ لگائی گئی، چیختا تھا، روتا تھا، لیکن اس کا وہ ظلم، اللہ ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جتنی بڑی اونچی ہستی ہوتی ہے جب اس کے بڑے مقابل کوئی آتا ہے تو اللہ دنیا میں دکھا دیتے ہیں کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں آپ کیا کہتے تھے؟ امام حسن امام حسین جنت کے سردار ہیں جوانوں کے، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جنت کے سردار ہیں جوانوں میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پہ نا خطبہ دیتے تو امام حسن امام حسین آ کے کانوں پہ بیٹھ جاتے اور آپ انہیں بوسہ دے کے نیچے اتارتے۔ اور ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے، امام حسن امام حسین ان میں سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ سوار ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے واہ واہ کتنی بڑی سواری پہ سوار بیٹھے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سواری تو عمدہ ہے لیکن یہ سوار ہونے والا بھی بڑا عمدہ ہے۔
تو جس وقت حضرت امیر معاویہ دنیا سے رخصت ہوئے نا تو ان کے پاس پیغام آیا تھا بیعت ہونے کے لیے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ مدینہ کے اندر ایک ایسا بھیڑیا ہے جو خون ریزی کرنے والا ہے. تو آپ پیشنگوئی میں بڑی دور دراز تک دیکھنے والے تھے. تو آپ سمجھ گئے کہ امیر معاویہ تو دنیا سے جا چکے ہیں, لگتا ہے کہ مدینہ کے اندر کوئی خون ریزی ہونے والی ہے. تو آپ نے فرمایا میں مدینہ چھوڑ جاؤں گا لیکن مدینہ کے اندر خون ریزی نہیں ہونے دوں گا. یہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے. پھر تیسرا آدمی جو تھا نا ابن سعد, یہ ایک صحابی کا بیٹا ہے. فرمایا اللہ مردہ کے گھر میں زندہ کو پیدا کر دیں, زندہ کے گھر میں مردہ کو پیدا کر دیں, اللہ کے لیے کوئی کمی نہیں. آپ دیکھیں نمرود آزر باپ ہے ابراہیم علیہ السلام کا, بیٹا ابراہیم پیغمبر ہے, آزر مشرک ہے اور بت بنانے والا ہے. ایک بت خانے کے اندر بتوں کی پوجا کرنے والا, بتوں کو بنانے والا, اس کے گھر میں کون پیدا ہو رہا ہے؟ ایک پیغمبر پیدا ہو رہا ہے. سوچو ذرا, اس کے گھر میں ایک پیغمبر پیدا ہو رہا ہے. اللہ کی شان دیکھو. پھر بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کا کنان, باپ پیغمبر ہے, بیٹا کنان کافر ہے. باپ بیٹے کے ایسا باپ جو نبی ہے, اس کے گھر میں بیٹا کون پیدا ہو رہا ہے؟ مشرک اور کافر پیدا ہو رہا ہے. اور ادھر کیا ہے؟ ابن سعد یہ صحابی ہیں کہ ایک صحابی کے بیٹے ہیں, لیکن ساتھ کس کا دیا؟ اب عبید اللہ ابن زیاد کا ساتھ دیا. اور جب انہوں نے ساتھ دیا تو ساتھ دینے کے بعد ان کو یہ پتا چلا کہ ابن سعد مختار ثقفی جو ہے نا ایک ایک آدمی کو پکڑ رہا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ گوشہ نشینی اختیار کر لی, گھر سے نکلنا بند کر دیا. تو مختار ثقفی کو جب یہ پتا چلا تو آپ اس میں 12 ساتھی بھیجے, 12 سپاہی بھیجے اور فرمایا کہ جا کے یہ کہو کہ مختار ثقفی تمہیں بلاتا ہے اور یہ ہے کہ تمہارے ساتھ اس کا دوستی کا معاملہ ہے, تو تم اس کے پاس اس کے دربار میں پہنچو. تو اس نے بہانہ کر اس نے کہا کہ جو سپاہی تھے, فرمایا کہ کہوں وہ بیمار ہے, وہ نہیں آ سکتا. تو مختار ثقفی نے کیا کہا؟ فرمایا وہ بیمار ہے, میں بیمار نہیں, میں خود جاتا ہوں. مختار ثقفی وہاں سے خود آیا ہے. آنے کے بعد اللہ اکبر, جس وقت اس کا سر گردن سے اتارا تو بیٹا اس کا پاس ہے, تو گردن سے جب سر اتارا, اتارنے کے بعد بیٹے سے کہا کہ دیکھ تیرے باپ کا سر اتار دیا گیا ہے. تو کیا کہنے لگا؟ بیٹا آگے سے کہنے لگا کہ باپ تو جا چکا ہے, زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے. فرمایا اگر تو کہے تو تیرے سر کو بھی اتار دیا جائے. تو مختار ثقفی نے تلوار پکڑی اور سر اس کا بھی تن سے جدا کر دیا. دونوں سر لا کے کس کے سامنے رکھیں گے؟ حضرت محمد بن حنفیہ, یہ امام محمد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں دوسری والدہ سے, ان کے سامنے رکھا گیا. اور فرمایا ایک سر امام حسین کے بدلے میں ہے اور دوسرا سر اصغر اور اکبر کے بدلے میں ہے. تو فرمایا تم ان ظالموں کو امام حسین سے جوڑتے ہو, یہ لاکھوں اربوں بھی والد ہیں, تو امام حسین کو کہاں پہنچیں گے؟ ظالم ہر دور کے اندر کیا کرتا ہے؟ دمداتا ہوا آتا ہے اور ظلم کی حد کر دیتا ہے, اور ظلم کر کر کے زمانے کو بھی گندا کرتا ہے. یہ بستیوں میں بھی ہوتا ہے, یہ بہاروں میں بھی ہوتا ہے, یہ قبیلوں میں بھی ہوتا ہے, یہ ملک کے اندر بھی ہوتا ہے, اور یہ دنیا کے اندر بھی. بعض ایسے ظالم ہیں جو دنیا کو نشانہ بناتے ہیں. ہمارے سامنے آیا, کلنٹن آیا, اس نے دنیا کو سامنے نشانہ بنایا, عراق کے صدر کو نیست و نابود کر دیا. طالبان کے مقابلے میں آیا, 20 سال تک مارتا رہا, لیکن دیکھو تاریخ گواہ ہے 20 سال کی قربانی کے بعد آج طالبان بھی وہی ہے, وہی ملک ہے, وہی افغانستان ہے. کہاں گیا امریکہ؟ کہاں گیا امریکہ؟ وہاں بھی وہی ظلم ہو رہا ہے, یہاں بھی یہ ظلم ہو رہا ہے. وہ وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وقت ہے. مہلت دیتی ہے, وقت مہلت دیتا ہے, اللہ مہلت دیتے ہیں. پھر ظالم کی بھی پکڑ آتی ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو بھی نوازتے ہیں. انسان اپنے آپ کو ظلم سے بچائے, ظلم والوں کے ساتھ نہ ہو جائے. مختلف نقشوں میں انسان سامنے آتے ہیں, نام بدل جاتے ہیں, نام بدل جاتے ہیں, اور عمل وہی چل رہا ہوتا ہے. نام بدلے, وہاں ابو لہب ہے, ادھر کلنٹن ہے, ادھر ابو جہل ہے,
ادھر صدر بش ہے، ادھر صحابہ اکرام ہے، ادھر طالبان ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی دہشت گرد کہا جاتا ہے، انہیں بھی دہشت گرد کہا جاتا ہے، اور آج طالبان کو بھی دہشت گرد کہا جاتا ہے. اور کیا کہتے ہیں اس وقت امریکہ کو ذات تکلیف ہے کہ کس طرح پوری دنیا کے اندر اگر کہیں اسلامی قانون نافذ ہو گیا تو یہ سر پہ پگڑیاں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے. یہ پگڑیوں والے جب غالب آ گئے تو ان کا اللہ سبحانہ وتعالی عزت عطا فرمائے گا. یہ عزت ان کو گوارا نہیں ہے، یہ عزت ان کو گوارا نہیں ہے. انہیں مسلمان سے تکلیف نہیں ہے، انہیں داڑھی والوں سے تکلیف ہے، انہیں مولویوں سے تکلیف ہے. مولوی گاڑی پہ بیٹھ جائے پیٹ میں درد ہے، مولوی جہاز پہ بیٹھ جائے پیٹ درد ہے، مولوی حکومت میں آ جائے پیٹ درد ہے. اللہ اکبر. یہ تکلیف وہی چل رہی ہے جو ابو جہل کو تھی، ابو لہب کو تھی، عتبہ شیبہ کو تھی، وہی تکلیف آج بھی چل رہی ہے. اور مسلمان اتنا غافل. اور جی ہم نے مسلمانوں سے سنا اور جی دہشت گرد ہے طالبان. آج نظر آیا، آج نظر آیا کہاں گیا کلنٹن، کہاں چلا گیا وہ صدر بش. زمانے نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، لیکن صبر کے بعد قربانی، تکلیف، مشقت، ان تکلیف مشقتوں کے بعد ذرا سوچو طالبان کا کیا. انہوں نے کہا فراخ دلی دیکھو، فرمایا ہم کسی سے کوئی انتقام نہیں لینا چاہتے. یہی بات کس نے کہی تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھائیوں سے کہی تھی، میں آج میرا تمہارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں، میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا. اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کام میں آئے مکہ کے اندر بیت اللہ میں داخل ہوئے، آپ نے یوں سر جھکایا ہوا ہے، یوں سر جھکایا ہوا ہے. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. جس وقت کہ آ چکی اللہ کی مدد، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور فتح آ چکی، ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. اور پیغمبر آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہونے لگے. فسبح بحمد ربک واستغفر. پیغمبر آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور اللہ کے سامنے توبہ کریں. پیغمبر کو حکم کیا ہو رہا؟ توبہ کریں. پیغمبر معصوم ہے، گناہگار نہیں ہے، لیکن عمل بتایا جا رہا کہ آپ عاجزی اختیار کریں، انکساری اختیار کریں. آپ کے رب نے آپ کا دین غالب کر دیا، آپ کو غالب کر دیا. آپ نے یوں گردن جھکائی ہوئی اور آپ کی زبان پہ کیا لفظ ہے؟ اے اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، اے اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، اے اللہ سب کچھ آپ نے کیا، اے اللہ سب کچھ آپ نے کیا. فرمایا عام اعلان کر دو، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اسے معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر پہ داخل ہو جائے اسے معافی ہے، جو گھر کے دروازے بند کر دے اسے معافی ہے، جو مقابلے میں آ جائے اس کا مقابلہ کرو. عام اعلان ہو چکا. اور پھر آگے حولی بن یزید، یہ ایک تھا کہ یہ امام حسین کی شہادت کے بعد جس وقت مختار صفوی کی حکومت آئی نا، تو یہ آدمی کوفہ کو چھوڑ کے بھاگ نکلا اور بڑی دور جا کے اس نے ٹھکانہ بنا لیا. جب دور جا کے ٹھکانہ بنایا، کچھ عرصہ گزرا تو کسی نے اسے پیغام بھیجا کہ اب کوفہ کے اندر معاملات اپنے جگہ پہ آ چکے ہیں، تو واپس آ جاتا ہے. تو میں یہ واپس آیا. اس کی جو بیوی تھی نا، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انتہا تک دی. اس کی بیوی کو اللہ کے نبی سے بڑی محبت تھی. تو جب یہ گھر آیا تو اس کی بیوی نے پیغام بھیجایا کہ وہ آ چکا ہے. اتنے میں مختار صفوی اس کے ساتھی آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو یہ ایک ٹوکرے کے نیچے چھوڑ گیا، ایک ٹوکرے کے نیچے چھوڑ گیا. تو جیسے بیوی نے دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد تو بیوی نے اس کے دلجوئی کے لیے کہا کہ وہ تو گھر پہ نہیں، ساتھ اشارہ کر کے وہ ٹوکرے کے نیچے چھپا ہوا ہے. تو وہاں سے جا کے پکڑا، پکڑنے کے بعد اس کی گردن کو لایا اور مجمع کے سامنے کوفہ کے اندر دربار کے سامنے اس کی گردن کو لایا گیا. یہ کون ہے؟ یہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت شہید کرنے والے قاتل ہیں. کہ اللہ نے تاریخ نے یہ بتا دیا کہ جب کوئی ظالم ظلم کرتا ہے اسے اللہ ڈھیل دیتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ اس بات پہ نہ جائے کہ اللہ اسے چھوڑ دیں گے، ان قریب اس کی پکڑ آنے والی ہے. اور کوشش یہ کریں وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. وہ گمان نہ کریں کہ اللہ ظالموں سے غافل ہے کہ جو ظلم کر کے ان لوگوں کو جو معصوم ہیں ان کو نیست و نابود کر کے اللہ نے دیکھ رہا ہے اور اللہ نے ڈھیل دی ہے. اس طرح اللہ نے ابو لہب کو ڈھیل دی، ابو جہل کو ڈھیل دی، اور اسی طرح عتبہ شیبہ کو ڈھیل دی، اسی طرح ابن زیاد کو ڈھیل دی، شبر کو ڈھیل دی، اور اسی طرح یزید کو ڈھیل دی. آج ڈھیل دینے کے بعد ان کی پکڑ کا وقت آ چکا. سبحان اللہ.